بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله سكينته عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین، حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان دی قدر، بڑی محبت و عقیدت سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیو ٹی وی کے ذریعے، یوٹیوب لائیو چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کے اسوہ مبارکہ کے مختلف پہلو، مختلف عنوانات کے تحت ہم عرض گزار کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مشاہیر امت ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اولیاء اعظام ہیں، دیگر پاکیزہ ہستیاں ہیں، اہل بیت اطہار کی ذوات مبارکہ ہیں، گاہے بگاہے کانفرنسز کی صورت میں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایک تو ذکر ہے ان پاک لوگوں کا اور ان پاک ہستیوں کا، اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جس نے اسلام کے پھیلنے میں اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ میں ان واقعات کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک وہ واقعات ہیں کہ جو خالصتاً تاریخی اور ہسٹوریکل ہیں، جن کا ذکر کسی حدیث میں یا قرآن میں نہیں ملتا ہے۔ یہ ذرا فرق یاد رکھیں، اور آپ کو کئی چیزوں کے کلیئر کرنے میں اور بھی کئی جگہ یہ بات کام آئے گی۔ ایک وہ واقعات ہیں کہ جن کا تعلق حضور علیہ السلام کے زمانے سے یا قرآن مجید کی آیات کے ساتھ یا براہ راست نبی کریم علیہ السلام کی
اسوہ اور ذات کے ساتھ نہیں ہے، محض تاریخی ہیں۔ دوسرے وہ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا، جن کا ذکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق بڑا نفیس ہے اور بڑا سمجھنے والا ہے۔ جو بات خالصتاً تاریخی ہے، صرف تاریخی ہے، ہم اس کو پرکھیں گے کہ یہ قرآن کی کسی آیت کے خلاف تو نہیں، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحیح حدیث، اور یہاں صحیح سے مراد جو صحیح سند سے ثابت ہے اس کے کہیں خلاف تو نہیں ہے۔ اگر کوئی تاریخی بات، یہ جملہ ذرا سمجھ لیں اور بارگاہ گنج بخش کا لنگر سمجھ کے اسے قبول فرمائیں، اگر کوئی ایسی بات جس کا تعلق تاریخ سے ہے، جس کا تعلق تاریخ سے تو ہے لیکن قرآن و سنت کے متصادم ہے، قرآن و سنت کے اگینسٹ ہے، قرآن و سنت اس کی تائید نہیں کرتی بلکہ اس کی تکذیب کرتی ہے، وہاں پہ میرا آپ کا ایک مسلمان کا کیا کام ہے کہ تاریخ کی اس بات کو ٹھوکر مار دے اور اللہ رسول کی بات کو تسلیم کر۔ یہ میں اصولی بات کر رہا ہوں آپ کو، اور یہ بہت ساری اشکالات کو اور بہت ساری چیزوں کو کلیئر کرنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ آپ کسی بد عقیدگی کا، بد عملی کا، غلط سوچ کا اور کسی بے ادبی کا شکار نہیں ہوں گے۔ وہ بے ادبی نبی پاک کے کسی صحابی کی ہو یا حضور کے اہل بیت کے کسی فرد کی ہو۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، تاریخ کی وہ بات، تاریخ کی کوئی بات، کوٹنگ، کوئی واقعہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، ہم تاریخ کو ریجیکٹ کریں گے، قرآن و سنت کو تسلیم کریں گے۔ لیکن اگر تاریخ کی کوئی بات قرآن و سنت کی کسی بات کے مطابق ہے، اس کی تائید کرتی ہے، اس کی مؤید ہے، اس کے مطابق ہے، ہم اسے تسلیم بھی کریں گے، اس کو ذکر بھی کریں گے اور آگے بڑھائیں گے بھی۔ صحیح، تو ہم ان چیزوں کو گائے بگائے الگ عنوان سے ذکر کریں گے جو قرآن کی صحیح آیات سے ہیں یا نبی پاک علیہ السلام کے فرامین سے ہیں۔ مثال کے طور پر فتح مکہ، فتح مکہ ایک واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا جس کی تفصیل اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کی ہے، نبی نے اپنے فرمان میں بھی ذکر کی ہے۔ صلح حدیبیہ انہی واقعات میں سے ایک روشن باب اور تاریخی باب ہے، بیعت رضوان۔ میں اس کے کچھ پس منظر پر اور اختتام میں کچھ باتیں حضور فیض عالم کی نگاہ فیض کے صدقے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ ہی ذکر کروں گا کہ ہم نے اس کو موضوع سخن کیوں بنایا۔ ایک وجہ تو میں نے عرض کر دی ہے، تاکہ ہم صرف انہی مخصوص باتوں تک نہ رہیں بلکہ اپنی اسلامی تاریخ کے ان روشن ابواب کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اہل بیت کی ان جانثاریوں کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں، اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے اور اس کے پیرامیٹرز کو، اس کے معیارات کو اس کی روشنی میں قائم رکھیں، اور قائم ہیں تو ان کو مضبوط رکھیں، مضبوط ہیں تو اللہ سے اس پر استقامت کی دعا کرتے رہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو توجہ ہے جناب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے 6 سال گزر چکے تھے،
اور جو حالات مشکل اور تنگی کے گزرے، ظاہر ہے جو ہجرت کر کے آ جاتا تھا مدینہ منورہ میں، تو ہجرت کر کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے حالات کے مطابق اب وہ واپس مکے میں نہیں جا سکتا، اور واپس مکے میں جانے کا مطلب اپنی جان سے ہاتھ دھونا ہے، جانیں بچا کے رات کو مختلف اعمال میں نکلے اپنی اپنی کیفیات کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے۔ ایک طرف یہ کیفیت ہے کہ 6 سال گزر گئے، دوسری طرف ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مولد مبارک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وطن مبارک ہے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جہاں نبی پاک علیہ السلام کا بچپن، لڑکپن، جوانی، شادی، تجارت، معاملات، خاندان، قبیلہ، یہ سارے کا سارا یہ سب مکے میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور کے جو مہاجرین صحابہ ہیں، جو ہجرت کر کے جانے والے ہیں، ان کی بھی یہی کیفیات ہیں کہ وہیں پلے بڑے، خاندان کے معاملات، کاروباری معاملات، باقی سب چیزیں وہاں۔ لیکن ان ساری چیزوں سے بڑھ کر کسی صحابی کو، مہاجر کسی صحابی کو ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں آقا کے قدموں میں پہنچ جانے کے بعد مکے کی کسی چیز کی یاد نہیں آئی۔ ہاں بالکل، کسی بات کی یاد نہیں آئی۔ اگر یاد آتی تھی تو صرف مکہ معظمہ کی یاد آتی تھی۔ مکہ معظمہ سے مراد بیت اللہ کی یاد آتی تھی، وہاں اللہ کے گھر کی زیارت اور طواف کی یاد آتی تھی۔ ان نورانی اور روحانی مناظر اسے صحابہ نہیں بھولتے تھے، جس کی وجہ سے دل کھنچتا تھا، دل میں تڑپ تھی کہ ہم اللہ کے گھر کی کب زیارت کریں گے۔ پھر ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اسلام میں آگے بڑھے، ایمان میں آگے بڑھے، جوں جوں کعبۃ اللہ سے محبت، بیت اللہ سے محبت، اس کے دیدار کا شوق اور تڑپ وہ اپنی جگہ اسی طرح پروان چڑھتی رہی۔ اس کے علاوہ کسی شے کی کوئی یاد حضور کے کسی صحابی غلام کو، مہاجر کو نہیں آئی۔ میں یہاں پہ ایک اپنی اس بات کو تھوڑا مؤید کرتے ہوئے ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ جب غزوہ بدر ختم ہوا نا، اور بدر کے مقام سے پھر جو 70 کافر تھے، جو باقی قیدی تھے، ان کو پکڑ کر مدینہ منورہ میں لانے لگے، لے آئے تو مدینہ منورہ میں پہنچ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دو۔ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی۔ جب صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تو اس کے نگران حضرت مصعب بن عمیر مقرر ہوئے، حضور کے صحابی حضرت مصعب بن عمیر۔ ان قیدیوں میں، ان کافروں میں حضرت مصعب بن عمیر کے سگے بھائی ابو عزیز بن عمیر بھی تھے۔ دیکھ رہے تھے رسیاں باندھی جا رہی تھیں، جب ایک اور صحابی نے حضرت مصعب بن عمیر کے سگے بھائی ابو عزیز بن عمیر کا ہاتھ باندھنا چاہا نا، رسیاں جب پانیاں شروع کی تھیں، حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا ذرا ٹائٹ کر کے بننی، ذرا کھینچ کے بننی، مضبوطی کے ساتھ باندھنا، یہ کول بڑے پیسے نہیں جو ظاہر فدیہ کے طور پہ لینے۔ اللہ اکبر، ظاہر بھائی تو سگے تھے نا، لیکن ایک کافروں کی طرف سے ہے۔ ابو عزیز بن عمیر نے کہا مصعب تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے، بجائے اس کے کہ تو یہ کہے کہ ذرا نرمی سے باندھنا، ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا، زیادہ ٹائٹ نہ کرنا، بجائے یہ کہنے کہ تو اچھا بھائی ہے میرا، تو کہہ رہا ہے کہ ذرا ٹائٹ کر کے باندھنا، حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا سن غور سے، میرا بھائی اب تو نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے ہاتھ باندھ رہا ہے۔ کیا مطلب اس بات سے؟ ایمان نے، نبی پاک علیہ السلام سے محبت نے، اسلام نے ایک رشتوں کی نئی بنیاد رکھی ہے،
خاندان کی ایک نئی بنیاد فراہم کی ہے، جس کی بنیاد ایمان اور اسلام ہے، خاندان اور قبیلہ نہیں ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں، ورنہ میں اس پہ آپ کو بڑے حقائق اور بتاتا۔ اگر خونی رشتے سے ہی بات بننی ہے تو ابو لہب کے لیے جہنم کی وعید کیوں ہے؟ وہ بھی تو چچا ہے نا، نسبت تو وہاں بھی موجود ہے۔ لیکن نہیں، ایک طرف حضرت عباس ہیں، ایک طرف سیدنا حمزہ ہیں۔ کیا مطلب؟ رشتوں کی بنیاد ایمان ہے، تعلق کی بنیاد ایمان ہے، وطن نہیں ہے، قبیلہ خاندان نہیں ہے، اصل بنیاد ایمان اور اسلام ہے۔ تو صحابہ اعظام کو، یہ میں نے بات اس پر کی کہ صحابہ اعظام کو جب حضور علیہ السلام کی محبت اور عشق کا جام پی لیا نا، تو پھر صرف حضور کی محبت کے رشتے ہی سارے نظر آئے، باقی کو نہیں دیکھا کسی نے۔ اور بھی کئی معروف واقعات ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق کا واقعہ ہے، جسے میں نے قصداً نہیں ذکر کیا۔ مکہ معظمہ کی تڑپ اور یاد، کعبۃ اللہ کی، صحابہ کرام میں حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ طواف فرما رہے ہیں، حج کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب ذکر کیا، صحابہ تو پہلے تڑپے بیٹھے تھے، جب ذکر سنا نا تیاری ہوگی کہ جناب آؤ بھائی ہم عمرہ کر کے آتے ہیں۔ 6 ہجری میں، اسی ذوالقعدہ کے مہینے میں، ایک مناسبت یہ بھی ہے اس مہینے کو، اس لیے میں نے اس کو موضوع سخن بنایا۔ 1400 صحابہ کرام اس وقت، مہاجرین و انصار 1400 کے قریب صحابہ اعظام، اعلان کر دیا چلو بھئی ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے۔ تمام صحابہ نے تیاری کر لی، سمجھ آ گئی، 7 جانور بھی لے لیے ہدی کے طور پر۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر حضور علیہ السلام نے قیام کرتے ہوئے وہاں سے سب صحابہ نے حضور کی قیادت میں احرام باندھا، تلواریں لے لی، لیکن نیام میں کھلی نہیں۔ اور عرب کے اندر تلوار اگر کھلی ہوتی تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ لڑائی کرنے آیا ہے، اور اگر نیام کے اندر حمائل میں ہوتی سمجھ جاتا تھا کہ جناب اس نے اپنی سیکورٹی کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس کا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی کے جو جانور تھے ان کو قلادے، نشانیاں پہنا دیں، گلوں کے اندر کپڑے ڈال کے مختلف نشانیاں لگا کے، کہ کوئی بھی شخص دیکھے، یہ وجہ کیا کہ کوئی بھی شخص جب ہمارے اس قافلے کو 1400 افراد کے اس مشتمل قافلے کو دیکھے تو دیکھنے والا یہ سمجھ جائے، احرام کی چادریں دیکھ کر، قربانی کے جانور دیکھ کے یہ سمجھ جائے، اور اوپر سے ذوالقعدہ مہینہ بھی حرمت والا، یہ بھی یاد رہے۔ وہ کسی کو کوئی شک نہ رہے کہ ہم شاید کو لڑنے کے لیے یا کوئی جھگڑے کے لیے آئے ہیں، تو سب کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ ہمارے نکلنے اور جانے کا مقصد حرم کعبہ میں جانا ہے، اور مقصد صرف چل کے طواف اور عمرہ کرنا ہے۔ ظاہر قافلے گزرتے تھے، معروف راستے تھے۔ مکے میں پتہ چل گیا بھی مسلمان نکل آئے ہیں 1450 کی تعداد میں، احرام باندھے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو چور ہوتا ہے نا وہ ہر ایک کو چور سمجھتا ہے، یاد رکھیں، چور ہر ایک کو چور سمجھتا ہے۔ کافروں کو چونکہ پتا تھا کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے بدر میں، احد میں، انہیں یہ معلوم تھا کہ ہم کیا کر چکے ہیں۔ چور ان کے اندر تھا، انہوں کا ہو نہ ہو یہ کہیں عمرے کی آڑ میں ہمارے اوپر حملہ کرنے نہ آئے ہوں۔ چنانچہ خالد بن ولید اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ جتھا سا لے کے گئے، رستے میں حضور کو بھی پتا چل گیا بھئی یہ آ گئے ہیں رستے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جان بوجھ کر رستہ بدل دیا، ورنہ چند لوگ تھے، کیا مشکل تھی، جان بوجھ کے رستہ بدلا اور نکل گئے۔ پتہ چل گیا کہ خالد لشکریوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، واپس چل کے بتایا، کھلبلی مچ گئی، اعلان ہو گیا، لو جی مسلمان آ گئے، سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، جناب ہم نے مسلمانوں کو نہیں آنے دیں، مذاکرات کرو، چل کے بات چیت کرو۔ مذاکرات کے لیے ایک شخص آیا، بزیل، اس نے چل کے رپورٹ کی۔ پھر اس کے بعد تفصیلی مذاکرات کے لیے بنو ثقیف سے حضرت عروہ بن مسعود جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے،
انہوں نے آ کر حدیبیہ کے مقام پر جہاں حضور نے قیام فرمایا وہاں پہ آ کے مذاکرات ہوئے، وہاں پہ وہ معاہدہ لکھا گیا جو صلح حدیبیہ کہلاتا ہے. وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اس کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے احرام ختم کیے، احرام کھول دیے. احرام کھولنے کے بعد قربانی کے جانور وہاں ذبح کر کے کچھ حرم بھجوا دیے. حضور واپس آئے اور اگلے سال پھر تیاری کے ساتھ گئے. یہ واقعہ صلح حدیبیہ کی طرف چلا جاتا ہے. میرا موضوع بیعت رضوان ہے، یاد رہے، لنک کے لیے میں نے یہ سارا بتایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے، ڈائیلاگ کے لیے حضرت عثمان غنی کو بھیجا مکہ معظمہ میں کہ جا کر ان سے بات چیت کرو، انہیں بتاؤ، انہیں یقین دلاؤ، انہیں اس بات کے بارے میں پوری تسلی کراؤ کہ ہم عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا کسی سے تعرض کرنے کا، لڑائی جھگڑے کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم آئیں گے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب وہاں مکہ معظمہ میں پہنچے تو مذاکرات بھی ناکام ہوئے اور آپ کو انہوں نے گھیرے میں لے کے نظر بند بھی کر دیا. اور وہاں پہ وہ تاریخی بات ہوئی کہ چونکہ قبیلے کے لوگ وہاں رہتے تھے بنو امیہ کے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عثمان کوئی بات نہیں، باقی سارے ادھر ہی ہیں، تو مکے میں آ گیا ہے نا، تو مکے میں آ گیا ہے، تو ہم تجھے اجازت دیتے ہیں کہ تو نے احرام باندھا ہوا ہے، اگرچہ تو مذاکرات کے لیے آیا ہے لیکن ہم تجھے اجازت دیتے ہیں کہ تو عمرہ کر لے، طواف کر لے. اور اس سے پہلے میں ایک اور آپ کو بتا دوں بات. حضرت عثمان غنی جب کسی کام کے لیے باہر نکلتے تھے نا، کسی کام کے لیے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر چہرے مبارک پہ کپڑا ڈال لیتے تھے، اپنے اوپر ایسے کپڑا ڈال لیتے تھے. اس بات کو تو کسی نے نوٹس نہ کیا. جب عمرے کے بارے میں کہا نا کہ عثمان آپ عمرہ کر لیں، آپ آ گئے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ عمرہ کر لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اوے تم مجھے عمرے کی بات کرتے ہو کہ میں حضور کے بغیر عمرہ کر لوں؟ تم اس کعبے کا طواف کرنے کی بات کرتے ہو، یہ محبت کی زبان میں کہہ رہا ہوں. جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محبت والی کیفیت کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے زبان حال سے یہ کہا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں اس کعبے کا طواف کر لوں، حالانکہ میرے عشق و محبت کا کعبہ تو حدیبیہ میں ہے، میں اس کے بغیر کیسے کر سکتا؟ میرا کعبہ دل و جہاں تو وہاں ہے، میں ان کے بغیر کیسے کر سکتا ہوں؟ اور تم کعبے کا طواف کرنے کی بات کرتے ہو. میں تو جب باہر نکلتا ہوں تو سر پہ کپڑا ڈال لیتا ہوں، کہیں بے دھیانی میں میری نظر کعبے پہ پڑ نہ جائے. میں تو کعبے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا جب تک میرا محبوب نہ دے، میری نظر بے دھیانی بھی نہ پڑ جائے. چنانچہ بغیر عمرہ کیے، بغیر طواف کیے، بلکہ بغیر کعبے کا دیدار کیے واپس دیکھا ہی نہیں. جے تو میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. عشق و محبت کا الگ معیار، حضور سے محبت کی الگ مثالیں حضور کے غلاموں اور صحابہ نے قائم کی ہوئی ہیں ہر چیز کے بارے میں. اور توجہ کے لیے ایک چھوٹی سی بات، تربیت اور اصلاح اور دھیان کے لیے. آج بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار مدینہ شریف نہ بھی جاؤ تو کوئی گل نہیں ہیں، کہیں آج کرنا ہو تو مدینہ شریف نہ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں. اس بات کا جواب میں تو زیادہ تفصیل سے نہ دے سکوں گا، چل کے عثمان غنی سے پوچھ لے. جناب سیدنا عثمان غنی سے پوچھ لے رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ عشق و محبت کا معیار پھر کعبہ سامنے بھی ہو.
حرم کعبہ میں موجود بھی ہوں، کعبہ سامنے بھی ہو، عشق و محبت یہ کہتا ہے کہ اگر حضور کی ذات کی محبت اور جلوہ نہیں ہے تو ہم تو کعبے کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ میرے اور آپ کے امام نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان کے تو فعل رب نے حج بھی کرا دیے ہیں، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ یہ محبت اور عشق کی بات ہے۔ اب جب وہاں حضرت عثمان غنی روک دیے گئے تو اس وقت پھر یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر پہنچی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، بایعوا علی الموت، فرمایا آؤ بھائی موت پہ بیعت ہوگی۔ ہاں موت پہ بیعت ہوگی۔ کیا مطلب؟ یا تو عثمان کو لے کے جائیں گے یا پھر مر جائیں گے، کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت سمرا، ببول کا درخت تھا، حضور اس کے نیچے بیٹھ گئے، صحابہ اعظام وارفتگی سے ساتھ تشریف لاتے رہے، بیعت کرتے رہے۔ یہ بیعت صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تھی۔ جب سب صحابہ بیعت کر چکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند فرمایا اور دایاں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا، توجہ ہے، اللہ رب العزت کو یہ ادا، اپنے محبوب کی یہ ادا اور حضور کے غلاموں کا یہ انداز وفا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے محبوب کی ادا کو بھی قرآن میں ذکر کیا، غلاموں کے انداز وفا کو بھی قرآن میں ذکر کیا۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، فرمایا اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا اور راضی ہو گیا، ڈگری ایوارڈ کر دی، اللہ راضی ہو گیا اس وقت مومنین سے جو 1400 کے قریب جو میرے محبوب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ، صدقے جائیں تیری محبوب کی نسبتوں پہ۔ اللہ نے بیعت کا بھی ذکر کیا، جس مبارک درخت کے نیچے بیعت کی، اللہ نے اس درخت کا بھی قرآن میں ذکر کر دیا، اس انداز کا بھی ذکر کیا۔ اور قیامت تک کے لیے محبوب کی ادا کو تلاوت کرنا، محبوب کی ادا کو تلاوت کرنا، غلاموں کے انداز وفا کو تلاوت کرنا ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ کر دیا کہ میرے محبوب کی اداؤں کو پڑھو گے، غلاموں کی جانثاریوں اور انداز وفا کو پڑھو گے، اللہ تمہیں اس پر بھی ثواب اور عبادت کا اجر عطا فرمائے۔ آج اگر قرآن میں بلا تخصیص نماز کی آیات کا پڑھنا عبادت ہے تو حضور کی اداؤں اور غلاموں کے انداز وفاؤں کا پڑھنا بھی اتنا ہی عبادت ہے، کوئی ثواب میں کمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اور اس میں ایک بڑی لطیف بات ہے، اگرچہ اس کا تعلق فضائل عثمان کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت نے دیکھ لیا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا جب میرے عثمان پر مشکل وقت آئے گا، اور پیغام یہ دے دیا کہ آج تم جس طرح تم آج وارفتگی کے ساتھ عثمان کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، آج تم جیسے عثمان کے لیے کھڑے ہوئے ہو، اس کی جان کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اگر میرے عثمان پہ کبھی پھر بھی وقت آئے تو ایسے ہی کھڑے ہو جانا۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی، اپنے غلام، اپنے نمائندے، اپنے ایلچی، ان کی شان اور عظمت کو نمایاں فرمایا۔ اور آخر میں ایک بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کر کے موضوع کو مکمل کرتا ہوں۔ حج کے موقع پر ایک شخص مصر سے آیا، اس حدیث پاک کو بخاری کے حوالے سے صاحب مشکات نے بھی ذکر کیا ہے۔ جب وہ آیا نا جناب حج کے موقع پر، تو اس نے ایک مجمع دیکھا حرم میں۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ اکٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قریش کے لوگ ہیں جو حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، موجود ہیں۔ فرمایا ان میں کوئی پڑھا لکھا بھی ہے؟
تو اشارہ کیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کی طرف کے حضور کے صحابی موجود ہیں، یہ ان میں سب سے زیادہ بڑے عالم ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، توجہ ہے جناب، آ کر کہنے لگا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عثمان بدر میں موجود تھے؟ عثمان بدر میں موجود تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نہیں تھے۔ اس نے کہا عثمان غزوہ احد سے بھاگ گئے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہاں بھاگ گئے تھے، واقعہ ہے، نکل گئے تھے، قرآن میں موجود ہے۔ تیسرا اس نے کہا کہ حضرت عثمان صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نہیں تھے۔ جب اس نے تینوں کا جواب نہ میں سنا نا، دل میں چونکہ بغض عثمان تھا، اور یاد رکھا جب کسی دوسرے کے بارے میں بغض ہو نا، پھر اس کی کمزوریاں ہی ہائی لائٹ کی جاتی ہیں، اس کی خوبیاں نہیں لوگوں کو بتائی جاتی، بے شک وہ جتنی زیادہ کیوں نہ ہو۔ چونکہ بغض عثمان میں مبتلا تھا، اس لیے تینوں باتیں پوچھی، جب جواب نہیں میں اس کے موافق ملا نا اپنی مرضی کے مطابق، زور سے کہنے لگا اللہ اکبر، اٹھ کے جانے لگا نا جدوں، حضرت عبداللہ ابن نے فرمایا واپس آ ادھر آ اتھے بہ، فرمایا اب سن، اور اس بارگاہ گنج بخش سے، اس حوالے سے پوری دنیا میں کوئی بھی شخص اگر اشکال رکھتا ہے تو بارگاہ گنج بخش سے پیغام ہے کہ آؤ سنو۔ وہ جواب جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیا، حضور کے صحابی نے دیا، حرم کعبہ میں دیا، اور امام بخاری نے صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا۔ فرمایا سن، عثمان غزوہ بدر میں اس لیے نہیں تھے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو خود اجازت دی تھی، کیونکہ ان کی زوجہ حضور کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی، حضور نے فرمایا تو ان کی تیمارداری کر، ادھر ہی رہ۔ اور جب غزوہ بدر ختم ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان اللہ رسول کی خدمت میں ہے، غزوہ بدر کا ثواب بھی عطا فرمایا اور مال غنیمت سے حصہ بھی عطا فرمایا۔ کیا مطلب؟ فرمایا حضور جسے کنسیڈر کر رہے ہیں، حضور جسے شامل کر رہے ہیں، حضور جسے اجر بھی عطا کرنے کی خوشخبری دے رہے ہیں، مال غنیمت سے دے رہے ہیں، جب رسول اللہ نے کرم کر دیا تو پھر کسے اور نو اعتراض کیوں ہے؟ رہی بات غزوہ احد کی تو باقی کئی کے ساتھ آپ بھی نکل گئے تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ جب رب نے عثمان کو معاف کر دیا تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ اور رہی بات بیعت رضوان کی، فرمایا اے سن، اس دن جب یہ واقعہ ہوا ہے تو ساری شان ہی عثمان غنی کی تھی، یہ ساری بات ہی سیدنا عثمان غنی کی تھی، اور وہ شامل اگرچہ نہ تھے لیکن وہ تو بیعت لی ہی عثمان کے لیے گئی تھی، اور نبی پاک نے اپنا دایاں ہاتھ لے کے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، اور رب راضی ہو گیا، اللہ کا رسول راضی ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے شامل کر لیا، اللہ کے محبوب نے شامل کر لیا۔ اب رستے دو ہیں، میں نے جو شروع میں بات کی تھی اسی پہ ختم کروں، رستے دو ہیں، ایک ہے خالی تاریخ کا رستہ اور ایک ہے اللہ رسول کے فرمان کا رستہ، اللہ رسول کے ارشاد کا رستہ ہے۔ اللہ رسول کا ارشاد آپ کی شخصیت اور آپ کی شان کو غزوہ بدر میں بھی بیان کرتا ہے، غزوہ احد میں بھی بیان کرتا ہے، بیعت رضوان میں تو قصیدہ ہی اللہ عثمان کا بیان کرتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی وہ حضور کی جانثاری، حضور کی ساتھ غلاموں کی جانثاری، محبت اور وفا نے بیعت رضوان کے وقت باہمی محبت کی، آپس کی محبت کی، ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت اور ایک مسلمان کی جان کی ویلیو کو ظاہر کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے ایسا نشان چھوڑا ہے کہ اگر حضور کی امت آج بھی، میں اور آپ آج بھی اس معیار پہ دنیا میں بسنے والے کسی بھی مسلمان کی عزت جان مال کے لیے آج بھی ایک اتفاق کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو جائیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام در الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أفضل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.